غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں قابض فورسز کشمیریوں کو گرفتار اور ہراساں کرنے کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس پوری طرح پامال کر رہی ہیں۔ قابض فورسز اہلکاروں نے ضلع پونچھ کے علاقے گگریاں ساوجیاں میں محاصرے اور تلاشی کی ایک بڑی کارروائی کے دوران گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت ہراساں کیا اور ان کے موبائل فون ضبط کر لیے۔ اگر فون کے مالک کو آزاد کشمیر یا پاکستان میں اپنے کسی رشتہ دار کی کوئی کال یا پیغام موصول ہوا ہو تو اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لوگ اب ڈر اور خوف کی وجہ سے پاکستان اور آزاد کشمیر میں اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ دنیا نے اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار اور انسانی حقوق کے ممتاز وکلاء نے پہلگام حملے کے بعد مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی پر بھارتی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد کی ایک وسیع مہم کا حصہ قرار دیا۔ اقلیتی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے پروفیسر نکولس لیوٹ نے امریکی کانگریس کی بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے پہلگام حملے کے چند دنوں کے اندر 184 مسلم دشمن نفرت انگیز واقعات کا حوالہ دیا اور کہا ہے کہ اس طرح کا تشدد اور امتیازی سلوک ایک منظم منصوبے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس موقع پر بھارتی سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے کہا ہے کہ حکمران بی جے پی حکومت نے پہلگام واقعے کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا۔ پروفیسر اپوروا آنند نے کہا ہے کہ مودی حکومت مسلمان ماہرین تعلیم اور مفکرین کو بھی خاموش کرانا چاہتی ہے۔ معروف مصنفہ سچترا وجین نے امریکی کانگریس کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسماری مہم کی طرف مبذول کرائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی مسماری مہم کے دوران کشمیریوں کے 2000 سے زائد مکانات مسمار کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد حکومتی سرپرستی میں منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا ہے۔